अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अतर काज़मी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग में लगता है ऐसे कि इख्तलाफात में इजाफा हो रहा है। आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन के बाद एक दूसरे पर इल्जामात लगाए जा रहे थे, लेकिन अब बिलावल साहब ये कह रहे हैं कि इस हुकूमत की यानी नून लीग की हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अगर वज़ीर आज़म को यह कहा जाता है कि आप एतमाद का वोट लें, तो क्या वज़ीर आज़म एतमाद का वोट ले सकेंगे? अब ये बातें भी हो रही हैं। बैरिस्टर गौहर साहब ने भी इस जानिब इशारा किया। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि यह सिस्टम कोलैप्स हो चुका है। उसके बाद हुकूमत के अंदर से कुछ जवाबात वगैरह भी दिए गए, लेकिन इस तरह की खबरें भी आ रही हैं कि नवाज शरीफ साहब ने मना कर दिया कि आप इसके ऊपर ज्यादा बात ना करें। जहां तक सिस्टम का ताल्लुक है, सिस्टम जिस तरीके से चल रहा है आम बंदे के लिए तो वो वैसे ही डिलीवर नहीं कर रहा। मैंने कल भी कहा था कि आम बंदे को तो लगता है ऐसे कि 70 साल से इस चीज का पता है कि ये सिस्टम मेरे लिए डिलीवर नहीं कर रहा, लेकिन हुक्मरानों को ये बात पसंद नहीं आई। जब आपकी हुकूमत हो, आपके भाई वजीर आजम हो, आपकी बेटी जो है वो वजीर आला हो, आपके समधी वजीर खारजा हो, आपके दामाद पंजाब की काबीना में हो, तो आपको तो यह नजर नहीं आता कि सिस्टम कोलैप्स कर चुका है। लेकिन जो आम बंदा है, क्या उसके लिए सिस्टम डिलीवर कर रहा है? क्या नीचे तक इख्तियारात को एक तरह से भेजना, इख्तियारात को मुंतकिल करना जरूरी नहीं है? आज के प्रोग्राम में इस हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। और एक ऐसा सिस्टम जिसमें निगरान हुकूमत आए, 3 महीने के लिए 13 महीने बैठी रहे, निगरान वजीर आला, अगली जो हुकूमत आए उसके अंदर वो वजीर दाखिला भी बन जाएं, चेयरमैन पीसीबी बन जाएं, तो सबसे बड़ी गवाही तो सिस्टम के फेलियर की एक तरह से ये भी हो सकती है। इन सारे मामलात पे गुफ्तगू करेंगे और इन पे गुफ्तगू के लिए हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफी इरशाद भट्टी साहब। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हर दिल अजीज और सबके फेवरेट इरशाद भट्टी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इस कोलैप्स सिस्टम के मामले खुसूसी जनाब हुज़ैफा रहमान साहब। सर, ये आपके वजीर ने कहा, मेरे अल्फाज नहीं है। मेहरबानी, आपने इतने माशाल्लाह गोरे नयाब अल्फाज से मैं नवाजा है। नहीं, ये मैंने नहीं नवाजा, बड़ा मशकूर हूं। ये मैंने नहीं कहा, ये आपके अपने एक काबीना के कोलीग ने गिरे पड़े लोग ए होते हैं मट्टी पा दो। अच्छा, राणा साहब ने भी जड़ी गल की थी, नकवी साहब ने जड़ी गल की थी, मट्टी पाओ आगे चलो चले। और हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा शर्मिला फारूकी साहिबा भी हैं। शर्मिला, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जरा हुज़ैफा साहब से शुरू करना चाहूंगा क्योंकि सिस्टम इनका खतरे में है, गिर चुका है और खतरे में है इस वक्त। अच्छा, एक तो ये सारे मामला चल रहे हैं हुज़ैफा साहब, जिस तरफ पीपल्स पार्टी आपके ऊपर काफी ज्यादा तहफुजात का इजहार कर रही है, एट द सेम टाइम कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी एहतजाज की कॉल दी हुई है। खान साहब की कैद को, उनकी जेल को 3 साल पूरे हो रहे हैं। अब कहीं पे भी हुकूमत चीज़ों को बेहतर नहीं कर सकी। जिस किस्म के इल्जामात लगते रहे जेल से कि उनको कैद तनाई में रखा हुआ है, इवन कि उनकी जो एहलियाँ हैं वो यहाँ तक कहती रहीं कि जिस सेल के अंदर उनको रखा हुआ है वहाँ पे सूरत हाल बेहतर नहीं है, सेल के अंदर चूहे आ जाते हैं। और ये वो इल्जामात हैं जो उनकी जो वकला की टीम है अदालतों में इस चीज़ को रिपीट करते रहे, उनके फैमिली मेम्बर्स इस चीज़ को रिपीट करते रहे। तो कहीं तो आप चीज़ों को बेहतर कर सकते थे। आप समझते हैं कि जिस तरीके से चीज़ों को डील किया गया है, जिस तरीके से बुशरा बीबी या खान साहब की कैद हो जाए या दीगर मामलात हो जाएं, कहीं ना कहीं हुकूमत की जानिब से कोई कमी रह गई है सियासी तौर पे? बहुत शुक्रिया काज़मी साहब, आपने चूँकि बहुत ही अहम बातें की हैं। और अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं सियासत और अपनी पोजीशन और सियासी जमातों से अबव होकर कुछ बातें आप लोगों को गुज़ार करूँगा। देखें जी, सियासत हम सब लोग कर रहे होते हैं, अपने अपने नज़रिए पे कर रहे होते हैं, और सियासत में इख्तलाफ होना अच्छी बात होती है। लेकिन आपने देखा कि सियासत में इख्तलाफ 90s में सियासत में तलखी में बदला। 2008 में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ तो वो तलखी को दोबारा इख्तलाफ में ले आए। लेकिन इट वाज फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान कि बानी तहरीक इंसाफ सियासत में तलखी या इख्तलाफ को सियासी दुश्मनी पर ले गए। यानी आपने ये देखा, यानी मैं इब्तिदा की बात कर रहा हूँ, जो अब हो रहा है मैं उस पर भी आऊँगा, कि आपने देखा कि सियासी मुखालिफ को आप सियासी दुश्मन समझना शुरू हो गए। यानी जिस तरीके से चाहे मीडिया बैशिंग हो, चाहे ट्विटर के ऊपर टॉप 10 बनाना हो, चाहे विक्टिमाइजेशन हो, चाहे उनके खिलाफ मुकदमात कायम करना हो, इवन के तहरीक इंसाफ के अपने वज़रा इमरान खान के सामने हाथ जोड़कर कहा करते थे कि तरीक़ेकार ठीक नहीं है, सियासत में इख्तलाफ होता है, आप नून से पीपल्स पार्टी से इख्तलाफ करें, लेकिन आप जिस किस्म की ज़बान इस्तेमाल करते हैं, उन्हें चोर 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 कहना, घुस के मारूंगा मैं तुम्हें, उसके बाद जिस तरीके से आपने मुकदमात दर्ज कराए, राना सनाउल्लाह को सबको पता है इस बात का कि पहले फैसलाबाद में उसके घर की गार्ड तब्दील कराने के लिए चीफ मिनिस्टर पंजाब ने सीपीओ फैसलाबाद को, वो अब मेरे पास डेरा गाजी खान में आरपीओ लगा हुआ है, उसका नाम अजहर अकरम सीपीओ फैसलाबाद था, अब वो आरपीओ डेरा गाजी खान है। उसको कहा गया कि राना सनाउल्लाह के घर की गार्ड खत्म कर दें, 4 की गार्ड लगी हुई थी, उसने खत्म करने से इनकार किया, उसे ओएसडी कर दिया गया और चंद घंटे बाद राना साहब
ٹریول کر رہے تھے تو 9C جیسی مقدمہ آپ نے درج کر دیا. تو ظاہر ہے جب آپ اس طریقے کے اقدامات کا آغاز کرتے ہیں تو یہ قانون فطرت ہے, مکافات عمل ہے, وہ گھوم کر آپ کی طرف لوٹ کر ضرور آتا ہے. اب بات یہ کہ توشہ خانہ, ہم نے تو کبھی توشہ خانہ کی طرف دیکھا ہی نہیں تھا, اس باٹم کو کبھی ٹچ ہی نہیں کیا تھا کہ وزیر اعظم ہاؤس کی بھینسیں ایک بندہ بیچ رہا ہے. وزیر اعظم ہاؤس کا فلیٹ جو پرانی گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں, کوئی بندہ آپ جیسا انویسٹیگیٹ جرنلسٹ پوچھنے والا ہو بانی طریقے سے اس کی بہنوں سے کہ آپ نے پورے ملک کا مذاق بنا دیا تھا, وہ گاڑیاں بیچی تھی آپ نے, کون سی آپ نے اسے ریکوری کیا, کون سی کرپشن تھی. یعنی ایسا ماحول پورے ملک میں بنایا گیا اور ٹوٹل آپ کا رخ یہ تھا کہ یہ چور ہیں, یہ ڈکیت ہیں, میں انہیں مٹانے کے لیے آیا ہوں. سر یہ باتیں تو اب بہت دفعہ کر چکے ہیں, ابھی جو جس کنڈیشن میں ان کو جیل میں رکھا ہوا ہے, یہ ایسا نہیں ہوتا, یہ ایسا نہیں ہوتا, یہ بہتر ہے. نہیں, یہ ایسا نہیں ہوتا, یہ لا آف نیچر ہے. ایوری ایکشن از اے ریئیکشن بٹ اپوزٹ ان ڈائریکشن. توشہ خانہ کا آپ نے رونا رویا کہ میں تو ایماندار آدمی کچھ نہیں لیتا, اور اس توشہ خانہ سے پتا چلا کہ آپ نے امبیزلمنٹ کی, تھوڑی کی یا بڑی کی, 1 روپے کی چوری کی بھی وہی سزا ہے, 100 روپے کی چوری کی بھی وہی سزا ہے, 1 قتل کی بھی وہی سزا ہے, 100 قتل کی بھی وہی سزا ہے. بات یہ ہے کہ جب آپ نے وہ رستہ بنایا اس کے بعد آپ کو جیل ہو گئی. جیل کے بعد اگر آپ بطور قیدی جیل کاٹتے, خدا کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں میں, ایٹ دا کاسٹ آف ریپیٹیشن, پی ایم ایل این کی حکومت ہوتی, جتنا بھی پریشر ہوتا کسی کوارٹر سے بھی, بانی تحریک انصاف کے ساتھ ہم ایک بھی چیز کی بنیادی انسانی حقوق کی وائلیشن نہ کرتے. بانی تحریک انصاف اندر بیٹھ کے بندے مروا رہے, ڈی چوک پہ ہو کہہ رہے احتجاج کرو چونکہ میں اندر ہوں, مجھے رہا کرو چونکہ میں اندر ہوں. اڈیالہ پہ حملے کی منصوبہ بندی ہو رہی ہے, بہن ملتی ہے ویل بینگ جاننے کے لیے, وہ میگنا کارٹا جتنا بڑا ٹویٹ کروا دیتا اپنی بہن سے, یہ بھی نہیں دیکھتا کہ بہنیں سانجی ہوتی ہیں, میں اپنی بہن کو شیلڈ کے لیے استعمال کر رہا ہوں. اس کے بعد پھر آپ کہیں گے کہ جی نہیں ملاقات کرائیں. یعنی ہم بانی تحریک انصاف سے آج ملاقات کروا دیتے ہیں, صبح وہ اسلام آباد کی سڑکوں پہ آگ لگوا دے. اگر آپ پاپولر لیڈر بن گئے ہیں یا آپ کے پاس پاپولرٹی اور میجورٹی موجود ہے تو میجورٹی تو ریسٹین کا مطالبہ کرتی ہے, یعنی آپ تدبر کا مظاہرہ کرتے ہیں. آپ ذوالفقار علی بھٹو جب جیل میں تھا, ذوالفقار علی بھٹو نے یہ نہیں کہا تھا پاکستان توڑ دو. بے نظیر بھٹو شہید ہو گئی, زرداری اس کا شوہر, تو اس نے یہ نہیں کہا, اس نے کہا پاکستان کھپے. میاں آخری بات, میاں نواز شریف کی بیوی فوت ہو گئی, وہ جیل میں تھا. میاں نواز شریف کا باپ فوت ہو گیا, وہ ایگزائل میں تھا. میاں نواز شریف نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں پنجاب کو سب سے بڑا اسٹیک ہولڈر ہوں, میں پنجاب کو توڑ دوں گا. تم بیٹھ گئے ہو. خان صاحب نے کس دن کہا کہ میں توڑ دوں گا؟ مسئلہ یہ ہے, توڑنے بتا دیتا ہوں, خان صاحب نے تو توڑنے سے بھی اگلا سٹیپ, خان صاحب نے پریکٹیکلی کہا کہ توڑا ایسے جاتا ہے. چلیں جینا ہاؤس پہ حملہ ہو یا اس کے علاوہ IMF کو آپ خطوط لکھ دیں, صوبائی حکومتوں کو اپوز کر دیں. دوسرے گیسٹ کو ملیں. آپ سمجھتے ہیں کہ جو سلوک ان کے ساتھ جیل میں کیا جا رہا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے؟ جو ایمنسٹی انٹرنیشنل نے آج بیان جاری کیا ہے وہ بھی غلط ہے؟ میں قانون فطرت کا طالب علم ہوں, صرف 10 سیکنڈ لوں گا. میں سمجھتا ہوں کہ کاش بانی تحریک انصاف سیاست میں وہ دشمنی کے بنیادیں نہ رکھ کر جاتے تو آج چیزیں یہاں تک نہ. چلیں, میرے خیال میں اس ویری رچ نون لیگ کی طرف سے کہا جائے کہ بانی تحریک انصاف یہ لینگویج استعمال کرتے ہیں. شہید بی بی کی تصویریں بانی تحریک انصاف نے پھینکی تھیں. شہید بی بی کے خلاف جو تقاریر ہوتی تھیں, قومی اسمبلی کے اندر جو اشارے ہوتے تھے, جو گفتگو ہوتی تھی, سب جھوٹ ہے. میں سمجھتا ہوں جس نے بے نظیر بھٹو شہید کی تصویریں اگر کبھی جہاز سے نکالنے کا آئیڈیا بھی ذہن میں سوچا ہو, میں سمجھتا نہ وہ مسلم لیگی ہو سکتا نہ وہ پاکستانی ہو سکتا. چلے, وہ بڑی سخت لینگویج استعمال ہوتی تھی. میرے پاس ایک کلپ ہے, میں پروگرام کے بعد آپ کو دکھاؤں گا ایک بڑے سینئر رہنما اس میں کیا فرما رہے ہیں. پر اینی وے, شرمیلا فاروقی صاحبہ, جو نون لیگ کی حکومت سے آپ کو بھی کافی زیادہ گلا شکوا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ لوگ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ اعتماد کا ووٹ لیں؟ اس لیے کہ بلاول صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ ان کی الٹی گنتی شروع ہو گئی ہے. جی بہت شکریہ کاظمی صاحب. دیکھیے جی, پیپلز پارٹی تو جو تنقید یا جو ایشوز اٹھاتی ہے پارلیمان میں اور مختلف اوقات پہ, بالخصوص بجٹ کے دوران اور اس کے علاوہ بھی ہم نے بڑے ایشوز اٹھائے ہیں, اور الحمدللہ ہماری کارکردگی اپوزیشن سے بہت بہتر رہی ہے. جو کام ان کا تھا وہ بھی ہم نے کیا, بجائے اس کے کہ ہم ان کے اتحادی تھے, ہم ان کا ہر چیز میں ساتھ دیتے ہیں, لیکن ہم نے ان چیزوں کے اوپر اپنا پیر بھی رکھا, ان چیزوں کو بلاک بھی کیا, اور جو ہم سمجھتے تھے کہ عوام کے خلاف جائیں گی. اب بات کیا ہے, مسئلہ کچھ اور ہو گیا. اس وقت جو سینیریو ہے نا کاظمی صاحب, وہ بہت ہی مختلف ہے. اس وقت ہم تو کچھ بولیں نہ بولیں, لیکن ان کی کابینہ کے سب سے طاقتور وزیر, بلکہ بقول ان کے شاید وہ وزیر اعظم سے بھی زیادہ طاقتور ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ جی سسٹم فیل ہو گیا ہے اور یہ سسٹم نہیں چل پائے گا. اس کا مطلب کیا ہے؟
This is a charge sheet against the Prime Minister and the entire cabinet. अच्छा, उसके ऊपर बेचारे राना सनाउल्लाह साहब कुछ बोले, कुछ ख्वाजा आसिफ बोले, और फिर वजीर आजम ने सबको रोक दिया कि भाई आपने बोलना ही नहीं है कुछ. They need to answer this. अगर मैं काबीना का हिस्सा हूं और मैं अपनी गवर्नमेंट को ये कहती हूं कि जी ये सिस्टम फेल हो गया है और आप नाकाम हो गए, तो भाई आप मेरी बात पूछ तो करेंगे ना. आप मुझे बुलाएंगे, पूछेंगे भाई ये तुमने पब्लिकली क्या बयान दिया, बिकॉज ये मेरा जाती बयान नहीं है, ये एज पार्ट ऑफ द कैबिनेट, दिस इज माय स्टेटेड पॉलिसी. उसके बाद ये होता है कि आज हम खबर सुनते हैं कि वजीर आजम साहब तमाम वजारतों की वज़रा की कारकर्दगी की रिपोर्ट लेते हैं, तो धचका तो कहीं ना कहीं लगा है ना. इसका जवाब तो ये पहले दें. दूसरी चीज ये है कि एक तरफ ये फियास्को जो ये संभाल नहीं पा रहे हैं, दूसरी तरफ जिस तरीके से इन्होंने एजेके की आवाम का और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मैंडेट चोरी किया है, वो एक अलग कहानी है. और वो इतनी भौंडी कहानी है कि एक तो होता है ना कि आप रिगिंग करते हैं तो कुछ फिनेस होती है, कुछ ढके छुपे उसमें कर लेते हैं, लेकिन पोलिंग का अमला इनके पीएमएलएन के लोगों के घरों से बरामद हो रहा है. ठप्पे लगे हुए बैलेट पेपर्स बोरियों में पीएमएलएन के लोगों के घरों से बरामद हो रहे हैं. मतलब ऐसी रिगिंग. और जहां जहां पीपल्स पार्टी का स्ट्रॉन्ग होल्ड है, जहां जहां उनकी पोजीशन मजबूत है, उन पोलिंग स्टेशन में पोलिंग का अमला ही नहीं पहुंचता. ये कह देते कि जी मौसम खराब है. वो वीडियोस, वो शवाहिद, वो पिक्चर्स जो सोशल मीडिया पर तो चल ही रही हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी ने ऑफिशियली 34 कंप्लेनें विद एविडेंस इलेक्शन कमीशन को दे दी. इलेक्शन कमीशन भी हाथ पे हाथ रख के बैठा हुआ है. वो जो गठजोड़ ये करें, एक तरफ इनकी हुकूमत पे चार्जशीट हो रही है, दूसरी तरफ ये दूसरा मैंडेट चुराने की कोशिश करें एजेके में, जहां पर ऑलरेडी इश्तियाल फैला हुआ है, जहां पर अफरा तफरी है, जो इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया की जीनत बना हुआ है, वहां के एक फेक गैर आईनी हुकूमत बना के ये वहां पर क्या करना चाह रहे हैं. ठीक, क्या ये वही हाल करना चाह रहे हैं? अच्छा, इसमें शर्मिला जो मेरा क्वेश्चन था कि क्या आप लोग इनसे वफाक में, शर्मिला आप वफाक में इनसे अपनी सपोर्ट ले सकते हैं, इसलिए कि अब तो पीटीआई भी इनसे कह रही है कि एतमाद का वोट लें, तो क्या चीजें उस तरफ जा सकती हैं अगर चीजें सुलझी ना? तो आजमी साहब, चीजें उस तरफ ही जा रही हैं, और आगे हमने क्या करना है, कौन सा आईनी ऑप्शन इस्तेमाल करना है, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मजलिस आमला फैसला करेगी, जहां पर मुख्तलिफ ऑप्शंस पे बात होगी. फिर क्या ऑप्शन, उसके ऊपर किस ऑप्शन के ऊपर हम बात को ख़त्म करते हैं और तय करते हैं और आगे का क्या लाएमल बनाते हैं, ये तो वो फैसला करेंगे. लेकिन जब मीरपुर के अंदर धांधली और हमारी 4 सीटें चोरी की गई. भट्टी साहब आप, ठीक है, मैं शर्मिला मैं आपके पास वापस आता हूं. भट्टी साहब, आपको कब एहसास हुआ कि सिस्टम कोलैप्स हो गया है? आपको कोई कॉल आई, हेलो इरशाद सिस्टम तो कोलैप्स कर गया है, कोई इस तरह की, या वैसे ही आपको खुद अंदाजा था कि सिस्टम कोलैप्स हो चुका है? 2 बातें हुज़ैफा भाई ने कही. पहली बात, इमरान खान ने तोशाखाना से चोरी की. जी जी. 2002 से 2023 तक 466 सफाती तोशाखाना का जो रिकॉर्ड पब्लिक हुआ, इसमें बेनज़ीर भुट्टो साहबा की 2 वजारत उज़्मा और नवाज शरीफ साहब की 2 वजारत उज़्मा का रिकॉर्ड नहीं है. जी जी. और इसमें 4000 तोहफे थे, 1200 लोगों ने तोहफे लिए. शाहिद खाकान अब्बासी सरफहरिस्त थे, 23 करोड़ के तोहफे. आसिफ अली जरदारी साहब को गाड़ियां वो ले ही नहीं सकते थे, 13 करोड़ के तोहफे. ये औने पौने दामों पे तोहफे लिए गए, 13 जो उन्होंने पेमेंट दी. नवाज शरीफ साहब 11 करोड़ के तोहफे, और उसमें वो मर्सिडीज कार सुजुकी की पे भी ले गए. और सब ने घड़ियां ली, सब ने तोहफे लिए. और आज मेरे भाई का जो मेरे कान फाड़ू किस्म की जो गुफ्तगू कर रहे थे, उसमें वो उसी पे कर रहे थे. वो तो सजा भुगत ही रहा है ना जेल में, तो इनको क्यों नहीं जेलों में डाला गया? इनके लिए क्यों अदालत चल के इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे इनका तोशाखाना का केस रुक गया है? हाँ, सारे गायब हो गए, सब गायब हो गए. एक एक में ऐसी चीज है कि कई मरतबा इस पे बात कर चुके हैं. दूसरी बात, ये जो आसिफ अली जरदारी को ज़र बाबा 40 चोर कहा था, ये इमरान खान ने कहा था. ये जो आसिफ अली जरदारी को का पेट चीरना था, सड़कों पे घसीटना था, चौकों में लटकाना था, ये इमरान खान का बयान था कि शहबाज शरीफ का?
یہ جو نواز شریف کو دھرتی کا ناسور درندہ اور گریٹر پنجاب بنانے والا مجیب الرحمان کہا تھا، یہ آصف علی زرداری صاحب نے کہا تھا کہ عمران خان نے کہا تھا؟ یہ جو حدیبیہ کا سٹوری بریک کی تھی، یہ کس نے کی تھی؟ یہ پیپلز پارٹی نے. یہ جو سرے محل کی گارڈین کی سٹوری لے کے قومی اسمبلی میں یہ کون آئے تھے؟ یہ تو مسلم لیگ. اور یہ جو بلاول بھٹو نے کہا تھا کہ اسامہ سے فنڈنگ لی نواز شریف نے اور ضیاء اللہ کا اصلی بیٹا ہے اور یہ ان کی 3 نسلیں چور ہیں، اب تو 3 نسلیں دھاندلی والی ہو گئی نا، پہلے 3 نسلیں چور تھیں، یہ عمران خان نے کہا تھا. یہ جو شہباز شریف کو کہا تھا بلاول بھٹو صاحب نے کہ چھوٹے میاں تجھ سے بھی حساب لینا ہے، تو ماڈل ٹاؤن کا قاتل اعلیٰ ہے اور تو میٹرو اور اشیانہ کا تجھ سے کرپشن کا حساب لیں گے، یہ عمران خان نے کہا تھا. یہ جو ایک دوسرے کے خلاف انہوں نے مقدمے کیے تھے، یہ عمران خان نے کیے تھے. اور یہ جو آج کوئی بھی مہذب ملک ہوتا، کوئی بھی جمہوری جیم والا ملک بھی ہوتا جمہور کا، تو کیا کہہ رہی ہے نون لیگ کہہ رہی ہے کہ یہ فاشسٹ ہیں پیپلز پارٹی والے، یہ کرپٹ ہیں، انہوں نے 2.5-3 ہزار ارب دبئی پہنچا دیا. کیا شرمیلا فاروقی صاحبہ اس پہ گئی پیکا میں؟ ارشاد بھٹی کہتا تو پیکا میں چلے جانا تھا، میں نے 3 پیشیاں بھی بھگت چکنی تھی. اور جب پیپلز پارٹی ان کو کیا کہہ رہی ہے؟ جعلی مینڈیٹ، خیراتی حکومت، جعلی حکومت. شرجیل میمن صاحب نے کہا بی بی مریم نواز کو تیرا نشہ بول رہا ہے فارم 47 کا. قیامت اس دن آ گئی تھی جس دن خیرات میں بیٹھ رہے تھے. یہ خیرات کس کی تھی؟ عمران خان کی. یہ مینڈیٹ کس کا تھا؟ عمران خان کا. یہ مخصوص نشستیں کس کی تھیں؟ عمران خان کی. یہ الیکشن کس کا چرایا انہوں نے؟ عمران خان کا. تو یہ کیا یہ گئے ہیں پیپلز پارٹی کے خلاف کہ یہ ہمیں جو ارشاد بھٹی باتیں کرتا تھا ہمیں برا لگتا تھا، یہ بلاول بھٹو کیوں باتیں کر رہے؟ گئے ہیں؟ نہیں گئے نا. کوئی ان میں کوئی بھی ذرا بھی اصول، منطق، اخلاقیات نامی چیز ہے؟ ابھی بھی اتحادی ہیں، ابھی بھی حکومت میں ہیں. ایک کہہ رہے ہیں کرپشن، کرپٹ ہیں، فاشسٹ ہیں، اور دوسرے کیا کہہ رہے ہیں؟ دوسرے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جعلی لوگ ہیں، جعلی مینڈیٹ والے لوگ ہیں. اب مجھے بتائیں کہ یہ جو نظام ہے، یہ جو پاکستان والا نظام یہ جو چل رہا ہے 35 سال سے، یہ باریاں بدل کے ہم 2 خاندانی بادشاہتیں ہمیں ٹکری ہوئی ہیں اور ہمارے سروں پر مسلط ہیں. ان 2 خاندانی بادشاہتوں کا حال دیکھیں کہ ایک کا صدر ہے، دوسرے کا وزیر اعظم ہے. ایک کی خاتون اول ہے، دوسرے کا وزیر اعلیٰ پنجاب ہے. ایک کا سمدی ڈپٹی وزیر اعظم ہے، دوسرے کے وزارت عظمیٰ اس نے لینی ابھی. اور ادھر وہ جو پنجاب میں وہ ہے وہ وزیر بھی ہیں جو داماد علی ڈار صاحب. تو یہ 2 ہم نالائق ہیں، اصل میں ہم نااہل ہیں کہ ہم اتنی محنت کرتے ہیں ان 2 خاندانوں کا پیٹ بھرنے کے لیے. 2 شاہی ٹبروں کا یہ پیٹ نہیں بھرا جاتا. اب مجھے بتائیں اسی طرح سسٹم چلے گا. اب یہ مجھے بتائیں کہ کیا یہ نظام ڈیلیور کر رہا ہے؟ دل پہ ہاتھ رکھ کے، شرمیلا صاحبہ قابل احترام ہے، یہ حذیفہ بھائی ہے، یہ نظام ڈیلیور کر رہا ہے؟ نہیں کر رہا. اچھا مجھے ایک بریک لینے دیں، صرف 2-3 میں آپ سے کنٹینیو کرتا ہوں. شو ڈیلیور نہیں کر سکے گا آپ. یہ بتائیں، یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ آپ کا، میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کو کمپلیٹ کریں اور یہیں سے شروع کریں کہ نظام ڈیلیور کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. 10 منٹ دیں. نہیں 2 منٹ دیں گے، وہ اپنی بات کریں گے، اس لیے کہ انہوں نے وہ ایک بات بیچ میں وہ بھول گئے جو رانا مقبول صاحب نے آصف زرداری صاحب کے ساتھ جیل میں کیا تھا اور زبان کاٹی تھی، وہ انہوں نے ذکر نہیں کیا. آپ نے مجھے یاد کروا دیا تو میں نے کہا میں وہ بھی آپ کو بتا دوں کہ کیا ہوا تھا آصف زرداری صاحب کے ساتھ آپ کے دور میں. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں جی، بریک سے واپس آئیں گے تو یہیں سے گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک جی. ہم بات کر رہے تھے کہ یہ نظام کیا ڈیلیور کر رہا ہے. بھٹی صاحب آپ پلیز اپنا کمپلیٹ کیجئے گا، پھر مظفر صاحب. میرے ساتھ دونوں قابل احترام گیسٹ موجود ہیں. مجھے یہ بتائیں کیا یہ نظام ڈیلیور کر رہا ہے؟ نہیں کر رہا. کیا عوام خوش ہیں؟ نہیں خوش. کیا ملک ترقی کر رہا ہے؟ 4تھا گیئر لگا ہوا ہے ریورس. جب بلاول بھٹو نے اسمبلی میں کہا تھا نا ویلکم ان پاکستان، پرانا پاکستان، اس وقت ہی ہمیں سمجھ جانا چاہیے تھا کہ یہ واقعی پرانا پاکستان آ گیا. آج کوئی عمران خان دور کو سامنے رکھ لے جس کو یہ سب سے نااہل، نالائق اور پتہ نہیں کیا کیا دور کہتے ہیں، کوئی ایک شعبہ مجھے بتا دیں جس میں انہوں نے ترقی کی ہو. کیا ملک ترقی کر رہا ہے؟ 4تھا گیئر لگا ہو ریورس. کیا نئے صوبے بنانا کوئی سازش ہے، کوئی غیر آئینی کام ہے؟ فوج کا رد عمل تو آ چکا ہے کہ سیاسی عمل ہے، سیاستدان مل کر آئین کے مطابق کریں. آپ بھی وہاں موجود تھے، میں بھی تھا. کیا اختیارات نچلی سطح پر منتقل کرنا غلط ہے؟ کوئی دنیا کا مجھے جمہوری ملک بتا دیں جہاں بلدیاتی مضبوط، آزادانہ اور شفاف بلدیاتی نظام نہ ہو. کیا یہ موجودہ نظام اختیارات نچلی سطح پر منتقل کر پایا؟ نہیں. 1972 میں
6 करोड़ आबादी वाला और 4 सूबों वाला पाकिस्तान अब 25 करोड़ आबादी और 4 सूबे क्यों? कि आज गवादर का शहरी 910 किलोमीटर तय करके क्वेटा जाता है, क्यों? आज चित्राल में बैठा शख्स 300 किलोमीटर तय करके पिशावर जाता है, क्यों? आज सादकाबाद का शहरी 605 किलोमीटर तय करके लाहौर जाता है, क्यों? आज घोटकी का शहरी 532 किलोमीटर तय करके जाता है कराची, क्यों? ठीक है। क्या पीपल्स पार्टी सिंध को तकसीम पाकिस्तान के वक्त रेड़े लगा के लाए थे, या इन्होंने हाउस ऑफ भुट्टोज ने खुद बनाया था ये सिंध? ठीक है। हमारा है ना, शर्मिला साहबा भी पाकिस्तानी, मैं भी पाकिस्तानी हूं, मेरा भी उतना हक है, उनका भी उतना हक है। क्या हाउस ऑफ शरीफ ने पंजाब जो है अपनी फैक्ट्रियों में बनाया था? क्यों इनको लगता है कि ये मोहसिन नकवी क्या कह रहे हैं? भाई मोहसिन नकवी की अपनी सवा सत्यानाश किस्म की परफॉर्मेंस है, निकालें उसे, या उससे इस्तीफा ले, या खुद मुस्ताफी हो जाए। तो कहने का मकसद है बात क्या हो रही है? बात नवाज शरीफ साहब ने सारों को खामोश करा दिया। भाई क्यों? नवाज शरीफ साहब क्यों खामोश हैं? आसिफ अली जरदारी साहब क्यों खामोश हैं? बिलावल भुट्टो साहब क्यों खामोश हैं? मरियम नवाज साहब क्यों खामोश हैं? किसी ने 2 जुमले, इन लोगों ने पार्टियों के इजलास क्यों नहीं बुलाए? इनके हम पे ये होया कि तुम नाकाम हो गए हो, तुम बोगस हो, तुम फेल हो चुके हो, तुम कोलैप्स कर चुके हो। और इन्होंने असेंबलियों के इजलास क्यों नहीं बुलाए? क्यों नहीं लॉजिकली मोहसिन नकवी के उन्होंने गलत साबित किया? और फिर मैं हैरान हूं कि एक ने कहा जाली मैंडेट, दूसरे ने कहा करप्ट। कोई अदालत नहीं बोली, कोई तहकीक तफ्तीश नहीं हुई, कोई कमीशन इंक्वायरी नहीं हुई, और कोई इलेहदा भी नहीं हुए, और अभी तक इत्तेहाद नहीं है। चले जी, तो ये अब चेहरे नहीं, अब निजाम बदलना है, और ये आज इन्होंने बदलना है। इनके पास हुकूमत है, कल इनके पास कुछ नहीं रहेगा, और फिर ये रोते फिरेंगे कि उस वक्त हम बदल देते। जी हुज़ैफा साहब, मेहरबानी, मैं चाहूंगा कि मुझे आप ज्यादा नहीं तो 3 से 4 मिनट आप माशाल्लाह वैसे ही ऑडियंस दें। आप नहीं, वो मेरा टेम्पो कई सौ अरब का होता है, आप तोड़ देंगे तो फिर मजा नहीं, आप प्लीज बोले। गुजारिश ये है कि भट्टी साहब ने जो जितनी भी चीजें बताई, बहुत सारे अदाद शुमार उनके फज थे, लेकिन मैं उसमें जाए बगैर मेरी बात मुकम्मल करें ना। आप दोनों नहीं, आप पे हंस लें दोनों। नहीं, मेरी बात मैं सही कहा था आपने, दूसरा मारा। ये बात शुमार फज थे, ये कोई वजारत बात तो मुकम्मल कर लेना, बात तो मुकम्मल, प्लीज कर, मेरी बात के बाद हंसीएगा। एक तो यार भट्टी साहब ना करें ना, नहीं प्लीज। एक तो बहुत सारे अदाद शुमार फज थे, उसके बावजूद मैं उस पर नहीं जाता। मैं इसलिए मैं कह रहा हूं, बीच में जा ही नहीं रहा। बानी तहरीक इंसाफ की मिसाल उस इमाम मस्जिद वाली है। मस्जिद के इमाम अगर कोई ऐसा गुनाह करे, मैं उस गुनाह का नाम नहीं लूंगा, तो आपका मीडिया, हम सब लोग उसको बाकायदा तौर पर कंडेम भी करते हैं, तशरीफ उसकी ज्यादा करते हैं, बनिस्बत उस आम आदमी के जो कि एक लिबरल हो, या सिगरेट पीता हो, या नशा करता हो। भाई बात यह कि इखलाकियात का आला मेयार तो आपने मुतारिफ कराया था। यह कोई दलील नहीं है कि आप कहेंगे जी फलां बंदे ने 100 कत्ल किए हुए हैं, उसको तो फांसी नहीं हुई, और एक बंदा कहेंगे मैं तो पहला कत्ल किया था, मुझे फांसी दे रहे हैं। भाई अगर आप पहले कत्ल में ही पकड़े गए तो आपको फांसी होगी। गुजारिश ये है कि भट्टी साहब ने एक जगह ये नहीं कहा कि इमरान खान ने जो वायलेशन की बलगारी का सेट लिया, ये केस ही टोटल फज है। डिफरेंस क्या था? इखलाकी बुनियादों पर अगर जाएं तो मुमकिन है भट्टी साहब के अदाद-ओ-शुमार और मालूमात से एग्री कर लूं। कानूनी हवाले से जाएं तो कानूनी वायलेशन किसी वजीर आजम ने नहीं की। किसी वजीर आजम ने आकर यह ड्रामेबाजी नहीं की कि मैं तोशा खाना को 10% से 50% पर लेकर जा रहा हूं और कीमतों की वैल्यू जो है उसको जमीन पर ले आऊंगा। यानी 100 रुपए की चीज मैं 10 रुपए की लगाकर और 5 रुपए की देकर खरीद लूंगा। जब मियां साहब ने या किसी ने भी तोशा खाना से कोई चीज खरीदी, अब इसकी 2 ग्राउंड है, एक इखलाकी है, एक है कानूनी। कानूनी पहलू यह कहता है कि उसकी जो एवेल्युएशन हुई, उस एवेल्युएशन के मुताबिक उन्होंने 10% दिए और वो चीज खरीद ली। ठीक है। बानी तहरीक इंसाफ ने क्या किया? केस क्या बना कि आपने फर्ज एवेल्युएशन कराई और शो ये किया मैं तुझे 50% पे लेकर जा रहा हूं। तो बात ये कि आपने एक जुर्म सरजद किया या नहीं किया, भट्टी साहब ये बता दें, बाकी में ना जाएं। अगली मुझे मुकम्मल कर रहे थे। सूबों की बात कर रहा हूं ना, जो सूबों का जो ये इन्होंने जिक्र किया, मैं उस पर आप नहीं समझते कि सिस्टम जो है उसी पे आ रहा हूं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि जब आप ये बात करते हैं कि भाई बानी तहरीक इंसाफ, भाई मैंने तो बात खुद मानी कि पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन पहले सियासी इख्तलाफ था, फिर सियासी तलखी बनी। तो अगर शहबाज शरीफ साहब ने कोई ऐसी नामुनासिब बात की तो शहबाज शरीफ साहब का इतना बड़ा कैरेक्टर है कि उसने माजरत की उस बात पर। आसिफ अली जरदारी ने अगर कोई बात की तो बड़ा कैरेक्टर है। बानी तहरीक इंसाफ मैं लिख कर देता हूं भट्टी साहब समेत उनकी तमाम बहनें, पूरा पाकिस्तान इकट्ठा हो जाए, बानी तहरीक इंसाफ से आप माजरत करवा कर दिखा दें, वो बंदा तो कहता है कि मैं तो परफेक्ट हूं। बात यह कि गलतियां इंसान से होती हैं, इंसान अपनी गलतियों से सीखता है। दूसरी बात यह कि आप मुसलसल अगर ये कहें कि पीपल्स पार्टी
یا پی ایم ایل این جو ہے ایک دوسرے کو ماضی میں یہ کہتے رہے اور آج اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں. او بھائی پنجاب کا ڈاکو پرویز علیہ تھا, آپ نے تو اسے وزیر اعلیٰ بنا دیا. بٹ شیخ رشید کے بارے میں کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے شیخ رشید جیسا نہ بنانا. آپ کی یہ ساری باتیں دیکھیں نا, آپ نے اس کو ڈیل کر دیا. اچھا اب اگلی بات, وہ جو صوبوں کی سسٹم, کیا یہ سسٹم ڈیلیور کر رہے ہیں عام بندے کے لیے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سسٹم کے بارے میں اگر آپ کہیں کہ سسٹم پرفیکٹ جا رہا ہے پھر تو لا محالہ مسائل ہی حل ہو گئے. ٹھیک ہے, لا محالہ 78 سال میں جمہوریتیں بھی رہی ہیں, آمریتیں بھی آئی ہیں. اگر ملک کا قرضہ اس جگہ تک پہنچا ہے, اگر آپ کی اکانومی کمزور ہوئی ہے, ڈالر 278 پر پہنچا ہے, آئی ایم ایف سے ناراض ہو گیا تھا, تو لا محالہ سسٹم کے اندر پیچیدگیاں اور خرابیاں موجود ہیں. لیکن الفاظ کا چناؤ, یعنی پی ایم ایل این یہ کہہ رہی ہے, جو ہمارے گزرا جنہوں نے نقوی صاحب پہ تنقید کی کہ سسٹم کے اندر بہتری ہونی چاہیے, نقوی صاحب نے کہہ دیا سسٹم کولیپس ہو گیا. میں سمجھتا ہوں کہ صرف الفاظ کے چناؤ کا فرق ہے, ورنہ نقوی صاحب اور پی ایم ایل این کی سوچ میں کوئی لمبا چوڑا فرق نہیں ہے. اور نقوی صاحب اور شہباز شریف صاحب, میں آپ کو بتاؤں ایک بات, بہت کم لوگوں کو پتا ہے. جو لوگ بات کرتے ہیں نا, دیکھیں میں کوئی نہ نقوی صاحب سے میری ذاتی دوستی ضرور ہے, لیکن میں نے کبھی ان کی ایڈوکیسی نہیں کی, میں بلکہ ان پہ کرٹک بن کے بات کر لیتا ہوں. وہ بھائی نقوی صاحب 2002 میں جب شہباز صاحب ایگزائل میں تھے, نقوی صاحب کی طرف سے شہباز صاحب سے ذاتی دوستی ہے. تب وہ بلیک بیری ہوا کرتا تھا اور جیز کا نمبر ہوا کرتا تھا. نقوی صاحب اور شہباز صاحب تب آپس میں میسیجز پہ رابطے ہوا کرتے تھے, اور نقوی صاحب تب سی این این پاکستان کو ایز اے پروڈیوسر یا پروجیکٹ ہیڈ کیا کرتے تھے. تو بات یہ کہ اس بات میں صرف یہ سمجھتا ہوں رانا صاحب کا بہت احترام ہے, لیکن نقوی صاحب نے اگر 3 سال میں 30 سال کا سفر طے کیا تو ان کی جاب ڈسکرپشن ڈیفرنٹ تھی. 25-30 سال انہوں نے صحافت کے پروفیشن کو بھی دی ہیں, یعنی صحافت ان کی کانسٹیچوئنسی تھی. اسی کانسٹیچوئنسی کی وجہ سے آج زرداری صاحب ان کے دوست ہیں, اسی کانسٹیچوئنسی کی وجہ سے مولانا فضل الرحمان جب لاہور جاتے ہیں تو کسی دور میں نقوی صاحب گھر رہا کرتے تھے. مولانا فضل الرحمان صاحب نقوی صاحب گھر رہا کرتے تھے کسی دور میں. چلو آپ سمجھتے اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. اچھا شرمیلا, یہ جو سسٹم کی بات ہو رہی ہے کولیپس کرنے کی, پیپلز پارٹی اس کو کیسے دیکھتی ہے؟ آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ سسٹم کولیپس کر گئے؟ اور obviously آپ لوگوں کے تو کافی ریزرویشنز ہیں نئے صوبوں کے حوالے سے. دیکھیں کاظمی صاحب, جہاں تک نئے صوبوں کا تعلق ہے, ہمارے ریزرویشنز نہیں ہیں. ہمارا ریزرویشن صرف یہ ہے کہ نئے صوبے بنانے کا ایک طریقہ کار آئین میں درج ہے, اس کو فالو کریں, چاہے وہ کوئی بھی صوبہ ہو. اور وہ فارمولا یہ ہے اور وہ پروسیس یہ ہے کہ اس صوبے کی پروونشل اسمبلی 2/3 اکثریت سے وہاں پر قرارداد پاس کرے, پھر وہ قومی اسمبلی میں جائے گی, پھر ایک پروسیس فالو ہوگا. آپ زور زبردستی سے یا اپنی خواہشات پہ تو صوبے نہیں بنا سکتے نا. اچھا, دوسری جو ایک بڑی امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ایک طرف آپ کہتے ہیں آپ کے پاس فزیکل سپیس نہیں ہے, پیسے نہیں ہیں آپ کے پاس, دوسری طرف آپ نئے صوبے بنانے کی بات کرتے ہیں. نئے صوبے بنانے کا کیا مطلب ہے؟ مزید وزیر اعلیٰ, مزید کابینہ, مزید بیوروکریسی, ایڈمنسٹریشن کاسٹ وغیرہ وغیرہ. اب بات یہ ہے کہ مجھے ایک بات اچھی لگی, بھٹی صاحب نے بھی وہ بات کی, اور وہ بات کی لوکل گورنمنٹس کی. بالکل امپاور کریں جی, 140A کے تحت بالکل بنائیں. آپ سندھ میں ایک نظام ہے, آپ کو مجھ کو کچھ لوگوں کو اس سے اختلاف ہوگا, اس کو امپرووائز کریں, بہتر کریں, سروس ڈیلیوری بہتر کریں نا. اور جن صوبوں میں جیسے کہ پنجاب میں وہ سسٹم ہی نہیں ہے, الیکشن ہی نہیں وہاں کرواتے, وہاں کروائیں نا, کیونکہ یہ تو 3rd ٹیئر آف گورنمنٹ کمپلیٹ ہی نہیں ہو رہا. اگر آپ ایک صوبے میں یا کسی صوبے میں الیکشن نہیں کرواتے اور 3rd ٹیئر آف گورنمنٹ نہیں بناتے, امپاور نہیں کرتے لوگوں کو, تو آپ نے اپنی ان ایکچویلٹی آپ نے اپنی جو پوری گورنمنٹ ہے اس کو کمپلیٹ ہی نہیں کیا. آپ ایک انکمپلیٹ گورنمنٹ کے ساتھ چل رہے ہیں. اگر آپ نے سڑکیں بھی خود بنانی ہے, آپ نے پانی بھی خود دیکھنا ہے, تو پھر یہ تو کام آپ کا نہیں ہے نا. یہ وزیر اعلیٰ کا کام نہیں ہے کہ وہ گلی گلی جا کے دیکھے کہ پانی آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے. یہ تو لوکل نمائندوں کا کام ہے. اور سب سے اہم چیز جو آپ نے پوچھی کہ کیا سسٹم فیل ہو گیا, میں کبھی بھی یہ نہیں کہوں گی کہ سسٹم فیل ہوا ہے. سسٹم فیل اس وقت ہوتا ہے جب جمہوریت فیل ہوتی ہے, چاہے بدترین جمہوریت ہو. یہ ڈکٹیٹرشپ سے بہتر ہے. اس ملک میں سسٹم اس وقت فیل ہوا جب آئین معطل ہوتا رہا, جب جوڈیشری اس کو ویلیڈیٹ کرتی رہی کہ جی ڈاکٹرن آف نیسیسٹی پہ ٹھیک ہے جی, ایک ڈکٹیٹر آیا اور اس نے آئین کو معطل کیا اور اقتدار پہ غاضب ہو کے بیٹھ گیا. سسٹم اس وقت فیل ہوا. سسٹم ڈیلیور نہیں کر رہا, ٹھیک ہے, دیٹ از اے بیٹر وے آف پٹنگ اٹ, کہ ہاں کیا سسٹم نے ڈیلیور کیا ہے کہ نہیں کیا. اور اگر سسٹم ڈیلیور نہیں کر رہا, جو کہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ نہیں کیا نا, وہ کیوں نہیں کر رہا, کیا وجہ ہے؟ کرپشن ہے, کوئی سسٹم میں فقدان ہے, کوئی سروس ڈیلیوری کے اندر بہتری آ سکتی ہے, آپ اس کو دیکھیں. لیکن آؤٹ رائٹلی کسی چیز کو رد کر دینا کہ جی فیل ہو گیا, دین واٹ,
if this isn't working then what will work. ٹھیک ہے, اور جو لوگ یہ بات کرتے ہیں تو یہ بھی بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے شرمیلا کا, بالکل آپ نے اگر میں یہ دعویٰ کرتی ہوں سسٹم فیل ہو گیا تو مطلب میں بھی فیل ہو گئی ہوں. اگر میں سسٹم کا حصہ ہوں تو پھر مجھے کوئی حق نہیں ہے سسٹم میں رہنے کا. اور اگر میں چاہتی ہوں کہ سسٹم بہتر ہو تو پھر میں بتاؤں, پھر آپ اس کے اوپر ڈیلیبریشن کریں, ڈسکشن کریں. لیکن یہ ڈسکشن اگین ایک سیاسی ڈسکشن ہے, اور سیاسی ڈسکشن ہوتی ہے پارلیمان کے اندر, پارلیمان سے باہر بیٹھ کے محفل ہوتی ہے. بالکل. چلیں میں ذرا ایک بریک لے لوں, بریک مجھے لینی ہے, بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے تو اسی پہ بات کریں گے. اور یہ بھی تھوڑی سی کوشش کریں گے بھٹی صاحب سے پوچھنے کی کہ کل جو تحریک انصاف نے ایک سیمی فائنل کی کال دی ہوئی ہے احتجاج کی, کیا وہ کوئی احتجاج آگے بڑھے گا, کوئی تحریک شروع ہوگی, کیا دیگر پارٹیز بھی ان کو جوائن کر سکتی ہیں؟ ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک. بھٹی صاحب, کل پی ٹی آئی نے جو احتجاج کی کال دی ہوئی ہے, آپ کو لگتا ہے کوئی بڑا احتجاج ہوگا؟ دو تین باتیں مجھے کرنی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو نون لیگ اور پیپلز پارٹی ڈکٹیٹرز کا کہتی ہے نا, بھٹو صاحب کا جوڈیشل مرڈر ہوا, بے نظیر بھٹو صاحبہ نے بڑی مصیبتیں کاٹیں, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن یہ جو کہتے ہیں نا کہ ڈکٹیٹر آئے, پہلی بات تو یہ کہ ایوب خان کے ساتھ بھٹو صاحب تھے, دونوں نے مل کے فاطمہ جناح صاحبہ کو ہرایا تھا. یہ ان کی زندگی میں دو ڈکٹیٹر آئے, ان کے بڑوں کی زندگی میں حذیفہ صاحب کی, ایک کی پیداوار تھے, دوسرے کے ساتھ ڈیل کر کے جدہ چلے گئے. اور ڈکٹیٹر آ کے کرتا کیا ہے؟ آئینی خلاف ورزی یہ کر چکے ہیں, اسمبلی اور صحافت کو ربڑ سٹیمپ بنانا یہ کر چکے ہیں, اور من پسند کی قانون سازیاں کر چکے ہیں, اور انجینئرنگ یہ کر چکے ہیں. تو ڈکٹیٹر ان کے آگے معصوم ہے. اب ٹھیک ہے, ابھی بڑی اچھی بات کی شرمیلا صاحبہ نے کہ دین وٹ. ایشو یہ ہے کہ دونوں جماعتیں بیٹھے ہوئے ہیں, دونوں نے وعدہ کیا پی ٹی آئی سمیت کہ ہم نیا صوبہ بنائیں گے, سارے مکر گئے. اور اوپر سے منافقت کا یہ حال ہے کہ پیپلز پارٹی چاہتی ہے پنجاب میں صوبے بنے, اور نون لیگ چاہتی ہے سندھ میں صوبے بنے. نہ وہ ادھر چاہتے ہیں نہ وہ ادھر چاہتے ہیں. ہوگا کیا؟ جب نئے صوبے بنیں گے, نئے انتظامی یونٹ بنیں گے, تو نئے چہرے آئیں گے, اور یہ جو چند چہرے اور دو خاندانی بادشاہت سے جان چھوٹے گی, بہتر طرز حکمرانی ہوگی, بہتر گورننس پرفارمنس ہوگی, وسائل کی منصفانہ تقسیم ہوگی, فوری فیصلہ سازی عوام تک رسائی ہوگی, پسماندہ علاقوں کو ترقی ملے گی, روزگار, تعلیم, صحت, انصاف اور جان مال کا تحفظ, چیزیں بہتر ہوں گی. اور آج مراد علی شاہ صاحب ہیں, مریم نواز صاحب ہیں, کم از کم یہ دو شاہی خاندانوں کے بندے جب بھگت جائیں گے تو 4-5 عام لوگوں سے بھی آئیں گے. میں ذرا حذیفہ صاحب کو بھی تو اس لیے یہ وقت کی ضرورت ہے. چلیں حذیفہ صاحب, ایک منٹ ہے, مجھے ذرا بتائیے گا, پی ٹی آئی کل اگین احتجاج کرنے جا رہی ہے, ان کو احتجاج کرنے دیا جائے گا, سپیس دی جائے گی؟ اور وہ پہلے بھی میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ جو جیل کی کنڈیشنز ہیں, کم از کم جو بشرا بی بی کہتی ہیں کہ جی وہاں پہ میرے سیل کے اندر یہ مسائل ہیں, کبھی چوہے آ جاتے ہیں, کبھی یہ ہو جاتا ہے, ان چیزوں کو تو آپ تھوڑا بہتر کر سکتے ہیں. جی شکریہ کاظم صاحب. پہلی بات تو یہ, چوہوں کی بات کیا کریں, چوہے تو کبھی کبھی میں سمجھتا ہوں بنی گالا کے اندر بھی نکل آتے ہوں گے, منسٹر انکلیو کے اندر نکل آتے ہیں. بس اوقات سیوریج کا پرانا نظام ہے, تو چوہوں والی بات کو, آپ تو منسٹر انکلیو میں رہتے ہیں. میں رہتا ہوں تو ادھر ہیں چوہے وغیرہ نکل آتے ہیں آپ کے گھر سے. ڈی جی خان بھی ہمارے جو سیوریج لائنز ہیں منسٹر انکلیو میں یہ چوہے یہ منسٹرز کو پرکس اینڈ پریویلیجز میں ملتے ہیں یا ویسے نکل آتے ہیں؟ آپ اس کو ہماری پرکس میں ڈالوا دیں, ہم کل کلائیں ان چوہوں کا ہم پر کیس بنائیے گا. نقوی صاحب نے صحیح کہا کہ سسٹم کولیپس, اگر وزیروں کے گھر میں بھی چوہے ہیں یہاں منسٹر سیوریج لائنز میں ہوتے ہیں, پرانی سیوریج لائنز ہیں, 60 سال پرانی سیوریج لائنز ہیں. اچھا میں مین سوال کی طرف آتا ہوں. تحریک انصاف سیمی فائنل تو کھیل ہی نہیں رہی, ٹھیک ہے, یہ 6 اور 7 پوزیشن کا میچ ہے. میں اس کو سیمی فائنل سمجھتا ہی نہیں ہوں کہ سیمی فائنل یا فائنل ہے. اور دوسری بات یہ کہ ہم پرمیشن دیں گے یا نہیں, عوامی مقبولیت, اسٹریٹ پاور کو میں سمجھتا ہوں کسی این او سی یا کوئی کرفیوز کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنتا. ٹھیک ہے, اگر تحریک انصاف کے پاس سائزیبل لوگ ہوں گے تو لا محالہ سب کو نظر آئے گا, سورج چمکتا دکھائی دیتا ہے. لیکن اگر لوگ ہی نہیں ہوں گے تو پھر بہانہ یہی ہوگا کہ جی ہمارے گھروں پر ریڈ ہو گیا, کے پی کے اندر میں آنے نہیں دیا گیا, اٹک پل کے اوپر 26 نمبر چونگی پر ایک صوبے کی پولیس لگا دی گئی. اگر عوام نکلی, 5-8 لاکھ بندہ کے پی کے سے نکلا اور 1 لاکھ 2 بندہ پنجاب سے نکلا, تو سب کو نظر آئے گا. ایکسپریس کی سکرینز بھری پڑی ہوں گی, اور میرے بھائی ادر کاظمی کے ویلاگ کا ٹاپ ٹرینڈ ہوگا یہ. چلے میں شرمیلا, آپ کو لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی کا دیگر جو سیاسی جماعتیں مولانا ہو جائیں یا پی ٹی آئی ہو جائیں وہ بھی تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں, تو کولیشن کوئی بنتی ہوئی آپ کو نظر آ رہی ہے اپوزیشن کی اس قسم کی؟ دیکھیں کاظمی صاحب, اٹ آل ڈیپینڈز. بات یہ ہے کہ وقت, حالات, معاملات اور ایشوز پہ دیکھتے ہوئے سیاسی گٹھ جوڑ ہوتا ہے. پی ڈی ایم میں سب ساتھ بیٹھے تھے نا,
اور سب نے مل کے نو کانفیڈنس کا ووٹ جو ہے اس کو موو کیا اور وہ کامیاب بھی ہوا. تو اگر ایسے ایشوز پیدا ہو جاتے ہیں جہاں پر اپوزیشن کو اکٹھا کرنا پڑا تو ظاہری بات ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے. کوئی بھی چیز سیاست میں حرف آخر تو ہے نہیں نا, کوئی مستقل حریف یا حلیف تو نہیں ہوتا ہے. تو مولانا صاحب سے ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہیں, کیا پتا کل کو پی ٹی آئی ہمارے ساتھ بیٹھ جائے, کچھ نہیں پتا. ہم تو بہت دفعہ ان کو آفر کر چکے ہیں, بلکہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے پہلی جو اپنی اسپیچ کی تھی پارلیمان میں, اس میں انہوں نے کہا تھا کہ آپ آئیں ہمارے ساتھ الیکٹورل ریفارمز کریں, جوڈیشل ریفارمز کریں. انہوں نے ہاتھ نہیں بڑھایا اور میں سمجھتی ہوں کہ ان کی بہت بڑی غلطی تھی, کیونکہ بہت کچھ ہو سکتا تھا پارلیمان میں بیٹھ کے. ٹھیک ہے شرمیلا, بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. آپ سیاحت کا بھی بہت بہت شکریہ جی. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے تو گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک جی, پروگرام دیکھنے کا شکریہ. سوشل میڈیا پر فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. کل اگین آپ سے اسی ٹائم ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.